ایک بادشاہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے تاج و تخت سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مگر ایک نعمت سے محروم رکھا ہے، وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ کے حضور وہ دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، بڑی ہی منتوں مرادوں کے بعد اللہ رب العالمین اسے ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ بیٹا بھی بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا ہی ذہین ہے اور بڑا ہی فرما بردار ہے۔ بادشاہ کو اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت تھی۔ ایک رات وہ بچہ سوتا ہے، اچانک رات کو اس کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے۔ بادشاہ دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے، وہاں جا کر دیکھتا ہے اس کا بیٹا پیٹ پر ہاتھ رکھ کر درد کی شدت سے چلا رہا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے شاہی طبیب کو بلایا جاتا ہے۔ شاہی طبیب آتا ہے، آ کر اسے دوا دیتا ہے۔ جیسے ہی دوا دی جاتی ہے اس کے درد کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بادشاہ کا وہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بادشاہ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ ایک عجیب معاملہ کرتا ہے، دنیا سے بڑے بڑے اہل علم لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کرتا ہے، بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو اکٹھا کرتا ہے، بڑے بڑے حکماء کو اکٹھا کرتا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو، جرنیلوں کو اکٹھا کرتا ہے، دنیا کی حسین ترین عورتوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان سب کو لے کر اپنے بیٹے کی قبر پر چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر بادشاہ ان سے کہتا ہے، سب سے پہلے جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، ان سے کہتا ہے میرے بیٹے کی قبر کے ارد گرد چکر لگاؤ۔ وہ علماء اٹھتے ہیں، اس کے بیٹے کی قبر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ایک طرف جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب اٹھتے ہیں، اس بچے کی قبر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک طرف جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بڑے بڑے پہلوان آتے ہیں، بڑے بڑے جرنیل آتے ہیں، اس کے قبر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک طرف جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کی حسین ترین عورتیں آتی ہیں، وہ بھی قبر کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں اور ایک طرف جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بادشاہ اٹھتا ہے، اپنی بیگم کو ساتھ لے کر اپنے بچے کی قبر کا چکر لگاتا ہے، اپنا تاج اتار کر اس کے قدموں والی سائڈ پر رکھتا ہے اور اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بیٹا کسی طریقے سے موت کے وقت کو ٹالنا ممکن ہوتا تو میں اسے ٹال دیتا۔ اگر موت کو علم کے ذریعے روکا جا سکتا، ٹالا جا سکتا، میں دنیا کے سارے علوم کو اکٹھا کر لیتا، سارے عالموں کو اکٹھا کر لیتا اور تجھے موت سے بچا لیتا۔ بیٹا اگر موت کو حکیموں طبیبوں کی دواؤں کے ساتھ ٹالا جا سکتا تو میں سارے حکیم طبیب اکٹھے کر لیتا، اپنی دولت لٹا لیتا، مگر تجھے بچا لیتا۔ اگر طاقت کے زور پر موت کو ٹالنا ممکن ہوتا میں دنیا کے سارے پہلوانوں کو اکٹھا کر لیتا، سارے جرنیلوں کو اکٹھا کر لیتا اور تیری موت کے وقت کو ٹال دیتا۔ بیٹا مگر طاقت کے ساتھ بھی موت کو ٹالنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بیٹا اگر حسن کے ذریعے موت کو ٹالنا ممکن ہوتا میں دنیا کی حسین و جمیل عورتوں کو تجھ پر قربان کر دیتا اور تیرے موت کو وقت کو ٹال دیتا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنا تاج کو اتار کر اس کے قدموں میں رکھتا ہے، بیٹا اگر میرے تاج و تخت کے قربان کرنے سے تیرا موت کے وقت کو ٹالنا ممکن ہوتا تو میں اپنا تاج و تخت قربان کر دیتا۔ بیٹا مگر موت کے وقت کو ٹالنا ممکن نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی عدم سے وجود میں آیا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اسے ہر حال کے اندر موت نہیں آنا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ یہی حقیقت زندگی ہے۔